أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو قائم بذاته بكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له هو الحي القيوم الودود والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه خليفة الرحمن سمي النبي الموعود مجيئه في آخر الزمان وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين هم أصحاب اليقين الذين سعدوا ذروة الدين. دینی بھائیوں بہنوں، آپ سب کو لیلۃ القدر کی مبارکباد فقیر پیش کرتا ہے. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا مگر دو چار باتیں کام کی ضرور کہوں گا. یہ باتیں غور کرنے کے قابل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ہم کو اپنے بچوں کو یہ بات سمجھانا ہے کہ ہم اس رات میں یہ اہتمام کیوں کرتے ہیں کہ دور دور سے اس نماز کو ادا کرنے کے لیے اپنے کسی مسلم کے ہاں جاتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو یہ جماعت ملے، ہم کسی کے پیچھے یہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں. یہ اہتمام کیوں کیا جاتا ہے، یہ کوشش کیوں کی جاتی ہے اور یہ چھٹی کیوں لی جاتی ہے، یہ کیا اہمیت ہے اس کی، یہ ہمارے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے، بے حد ضروری ہے. دیکھیے یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. میں آپ کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد سناتا ہوں. زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا، صرف حضور کا ایک ارشاد سناتا ہوں. آپ کو اس رات کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، کیا اس رات میں حاصل ہوتا ہے، کیا چیز اس رات میں ہم کو حاصل ہوتی ہے، یہ معلوم ہو جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. جو لیلۃ القدر قدر کی رات میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے. یہ حدیث شریف بخاری شریف سے سنا رہا ہوں. آج کل ہمارے بچے جو سعودی میں جاب کر کے آتے ہیں وہ ہر بات سے یہ پوچھتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے کیا، یہ حدیث بخاری میں ہے؟ تو اس لیے بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن یقم لیلۃ القدر، جو قدر کی رات میں قیام کرے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اب اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ آپ غور فرمائیے، غور کرنے کی بات. رات کے صرف چند گھنٹے ہوتے ہیں. آدمی کی زندگی چاہے 82-83 سال. لیلۃ القدر کو جو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کو اتنا ثواب ہوتا ہے جو زندگی بھر میں عبادت کرنے کا ثواب ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم کو اس رات کی نماز ملے، جماعت کے ساتھ ہم نماز ادا کریں، اپنے مرشد کے پیچھے ادا کریں جہاں تک ہو سکے، اور نہ ہو سکے تو یہ مجبوری ہے. مگر یہ ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں، ساری دنیا میں ہم یہ نماز ادا کرتے ہیں. اللہ کا فضل ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں. اب میں آپ سے ایک بات عرض کرنی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
गुनाहों से छुटकारा पाने की क्या सूरत? हर आदमी के साथ उसके गुनाह लगे हुए हैं, कोई मासूमानी खता नहीं है और जिंदगी का भरोसा भी नहीं, और मरने के बाद गुनाहों का हिसाब तो देना है ही, उससे बफर नहीं है, बच नहीं सकता कोई भी, कोई नहीं बच सकता। हर इंसान को अपने गुनाहों का जवाब देना है और उसकी सजा भुगतनी है। तो गुनाहों से छुटकारा पाने की सूरत क्या है? मैं कुरान से बताता हूँ उससे छुटकारा पाने की सूरत क्या है। कुरान फरमाता है, अल्लाह की किताब कहती है, इन्नल हसनाति युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां गुनाहों को मिटा लेती हैं। तो गुनाहों से छुटकारा पाने का बेहतरीन रास्ता ये है कि नेकियां की जाए। अब देखिए नेकियां आप कितनी कर सकते हैं। मैं जब ये बात बोलता हूँ तो आप दिल में सोचते होंगे, अरे भाई कहाँ हो सकती है नेकियां, क्या है इधर है। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये जो सांस हमारी चल रही है और जिससे जिंदगी बाकी है, अगर इन सांसों में अल्लाह के जिक्र को बसाया जाए तो हर सांस एक नेकी बन जाती है और हर सांस आपके गुनाहों को बेचती। आप गौर फरमाइए, दिन भर में आदमी 24,000 मरतबा सांस लेता है। हमारे यहाँ जितने रवाब है, अल्लाह का हुक्म यह है कि खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, फज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, खड़े हुए, बैठे हुए, लेटे हुए अल्लाह का जिक्र करो, कुरान कह रहा है। तो भाइयों, फिर आइंदा साल हम शब क़द्र के लिए यहाँ जमा होंगे, उस वक्त तक अल्लाह हम सबको ज़िंदगी अता करे तो हम फिर जमा होंगे इंशाअल्लाह। मगर उस वक्त तक के लिए जो बात गिरह में बांध के रखने की है वो ये है कि सांस के साथ नेकी करो। सांस में अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र बसाओ। सरकार दो आलम फरमाते हैं, अफज़ल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अच्छा जिक्र, आला जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो हमारा ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जो जिक्र है, आप वो जिक्र हर सांस में करते हैं तो उतनी नेकियां लिखी जाती है, और उस सांस के साथ जो जिंदगी आती है वो जिंदगी ऑक्सीजन आती है आपके फेफड़ों में, और वो ऑक्सीजन सारे बदन के लहू को पाक करती है। तो जिक्र का असर सारे जिस्म में पहुंच जाता है। बंदगी में सैयद सुन्नी सिद्दीक़ विलायत फरमाते हैं कि जब आदमी सांस के साथ जिक्र करता है तो जिक्र का असर उसके रगो-पै में पहुंच जाता है, उसके बदन में पहुंच जाता है। ये चीजें ये करने का काम है, ये हम महदल्लों की नेमत है, ये हमारी दौलत है, इसी से हम अमीर हैं, ये हमारा सरमाया है, ये हमारा खजाना है। सांस के साथ क़ल्ब में जिसने हक़ को पाया, सीना उसका अर्श से भरी। जो अपने दिल में अल्लाह को पाता है उसका सीना अर्श से भरी हो जाता है। तो भाई अल्लाह को याद करना बड़ी बात है। आपने गौर फरमाया, अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम कोशिश करनी चाहिए, बिलखुसूस इस रात को वक्त कर देना चाहिए, बजाय फजूल बातें करने की, फजूल कामों में वक्त गंवाने की। एक एक लम्हा, क्योंकि ये रात वो रात है कि जिसका इनाम हद और हिसाब में नहीं आ सकता। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है फरमाना परवरदिगार। कितनी बेहतर है, कहाँ बताया? ये हर शख्स ये बोलता है कि 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से। 1000 महीनों के बराबर कहाँ है भाई? 1000 महीनों से बेहतर है फरमा रहा है। कितनी बेहतर है ये नहीं बताया, तो इसका कोई हद है ना, हिसाब है कितनी बेहतर है।
تو اس رات کا ایک ایک لمحہ ہمارے ہر مرد، ہر عورت، بلکہ ہر بچے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زندگی میں یہ رات آئی تو اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اگر اس رات میں آپ اللہ کی یاد اپنی سانسوں میں بتاتے ہیں، سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ کو وہ ثواب ہوتا ہے میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا۔ کتنے گناہ مٹ جاتے ہیں یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیکیاں کمائیں، ہمارے گناہوں کو، ہماری بدیوں کو نیک دیں، تاکہ ہمارا حساب آخرت میں ٹھیک ہو جائے۔ موت تو ہر ایک کے لیے لگی ہوئی ہے۔ ایک دن انسان کو 100 سال بھی دیے تو اس کو اس دنیا سے جانا ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو یا انڈیا میں رہتا ہو یا آسٹریلیا میں رہتا ہو، ہر آدمی کو اس دنیا سے جانا ہے، اور جس کو جانا ہے اس کو حساب دینا ہے۔ حساب سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو حساب کو درست کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہو جائیں گی۔ ایک دن میں 24,000 مرتبہ آدمی سانس لیتا ہے، 24,000 مرتبہ۔ اگر آپ 2-4 گھنٹے اللہ کے ذکر کے لیے وقف کر دیں اور ایک 4-5 ہزار سانسوں میں اللہ کا ذکر کریں تو کتنی نیکیاں لکھی گئی، کتنے گناہ مٹ گئے۔ آپ غور فرمائیے، اللہ کو یاد کرنے سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی۔ فائدے 50 ہیں، سینکڑوں ہزاروں فائدے ہیں اللہ کو یاد کرنے۔ دنیا میں بھی فائدے ہیں، آخرت میں بھی فائدے ہیں، مگر یہ پتے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں جڑ پکڑتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اس کے لیے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بات نہیں ہوتا۔ اللہ کی راہ میں اپنی کمائی میں سے 10% دینا بوجھ نہیں معلوم ہوتا، بلکہ سر کٹا دینا آسان ہو جاتا ہے۔ محبت ہو تو سب کچھ ہے، اور محبت نہیں ہے تو سب زبردستی ہے۔ زبردستی کی نماز ہے، زبردستی کا روزہ ہے، پکڑ کے اپنی نفس کو مجبور کر کے آپ جاتے ہیں، اور وہ ہے کہ تیار نہیں ہے سر جھکانے کے لیے، آپ ہیں کہ زبردستی اس کا سر جھکا۔ تھوڑی سی محبت پیدا ہو جائے، تھوڑا سا اخلاص پیدا ہو جائے، تھوڑا سا اللہ سے آپ کو وابستگی ہو جائے، تو پھر پوچھیے مت کہ خود بخود آپ سے عبادت ہوتی ہے، دن میں بھی رات میں بھی۔ رات میں بھی جب ساری دنیا سوتی ہے، اللہ کا بندہ ان کے تحت پڑھتا ہے۔ کون پڑھتا ہے؟ جس کو اللہ توفیق، جو خوش نصیب ہے وہی پڑھتا ہے۔ سب کو کہاں نصیب ہوتا ہے؟ بابا لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں دنیا میں، کس کو اللہ کا ذکر نصیب ہوتا ہے؟ کون اللہ کا نام اپنی سانسوں میں بساتا ہے؟ خوش نصیب ہے جو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو ہم خوش نصیب قوم ہیں کہ مہدی سچے مہدی موعود کے آنے سے ہم کو یہ لیلۃ القدر کی نماز ملی۔ ہم کو 50-100 فائدے ہوئے ہیں، میں گنا نہیں سکتا۔ وقت زیادہ ہوا، شہری کا وقت ہو رہا ہے، اور ہمارے صدر صاحب رحمت علی خان صاحب وقت کے لیے بہت پریشان ہیں کہ لوگوں کو شہری کا بھی وقت نکلے، نماز بھی ہو جائے، سب چیزیں آسانی سے ہوں۔ اس لیے میں زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ کام کی 2-4 باتیں میں نے آپ سے کہہ دی ہیں، اس کو پلوں گرہ میں باندھ کے رکھیے۔ صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، جو سمجھا تو سمجھا۔ آپ اور فرما رہے ہیں اللہ کا ذکر، ذرا سی کوشش کیجیے، کیا فضل ہوتا ہے اس کا غور فرمائیے۔ ذکر کرنے سے اللہ کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اٹھا دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔
فرشتے آ کے اللہ کے بندوں کو گھیرے، جب تک وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں فرشتے ان کو گھیرے میں رہتے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کیا مقام ہو گیا آپ کا؟ بھئی یہ تو اولیاء کا مقام ہے مرتبہ۔ تو مہدوی کون ہوتا ہے؟ طالب مولا ہوتا ہے، طالب دنیا نہیں ہوتا مہدوی۔ مہدوی اللہ کا طالب ہوتا ہے۔ تو بھائیوں پیغام یہ ہے کہ آئندہ سال دگانے کی کے آنے سے پہلے تک ہم سب لوگ کوشش کریں گے، تمام مرد عورتیں بچے کوشش کریں گے کہ اللہ کی یاد، اللہ کے ذکر کو اپنی سانسوں میں بسائیں گے، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، ہر سے خواہی از خدا خواہ، جو مانگتا ہے اللہ سے مانگ۔ ہمارے امام نے بتایا کیا چاہیے آپ کو؟ بھائی دنیا کی کون سی چیز چاہیے مانگو اللہ سے، اس کے ہاتھ میں، کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے تمام بھائیوں بہنوں سے کہ جہاں کہیں رہو، ہر جا کے باشے باید خدا باشے، جہاں کہیں رہو اللہ کی یاد کے ساتھ رہو، اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، مہدی مراد اللہ کے صدقے سے اللہ ہم کو عمل کا مہدوی بنائے، باتوں کا مہدوی نہیں عمل کا مہدوی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔